بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دلیل کی دنیا سے حاضر خدمت و محمد طلحہ علوی میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں عاصم مغل صاحب، تو میں عاصم بھائی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں برادر طلحہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عاصم بھائی، آپ جانتے کہ قادیانی مسئلہ پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی 2 وقت ساتھ میں کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اگر آپ اس کی کچھ جھلکیاں ڈسکس کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم نے پچھلی 2 ایک ساتھ میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے تھے ان میں یہ تھا کہ کیا مدعی نبوت کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، کیا اس سے اس کے دعوے کی دلیل پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ دعوے کی دلیل پوچھنا شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ تو امکان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا ہر مدعی نبوت کے بارے میں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً قصداً جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اس کے بعد کہ یہ جو احمدیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے یہ کس حد تک سیاسی ہے اور کس حد تک مذہبی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جب کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ جب کوئی قوم، کوئی گروہ کسی شخص کو نبی مان کے اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی ملت بن جاتے ہیں، اس کی امت بن جاتے ہیں، جس سے ایک الگ ملت، الگ امت، الگ شناخت کا مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ احمدیوں کے بارے میں مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں کہ وہ مذہبی اشعار پر عمل نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہم نے مسلمانوں نے کچھ قانون سازیاں بھی کر رکھی ہیں، اس کو ہم زیر بحث لائے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ارتداد کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ارتداد کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس پر ارتداد کی تعریف جو مسلمہ مسلمانوں کے ہاں آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر سوال اٹھ گیا تھا کہ جو مسلمانوں کے ہاں ارتداد کی تعریف ہے وہ تو اس پر پورا بھی نہیں اترتے۔ تو اس کے بعد آخری نقطہ یہ تھا غالباً کہ احمدیوں کے بارے میں مسلمانوں کے جو بھی مطالبات ہیں یا ان کے لیے جو بھی ان کے اگینسٹ پروسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کے پیچھے مسلمانوں کا دین کے لیے نصرت کا جذبہ، اس کی حمیت کا جذبہ اور اس کی حفاظت کا جذبہ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے تھوڑی بات کی تھی، تو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم پچھلی ہی گفتگو کے نکات کو اب تھوڑا تھوڑا کھولیں گے۔ ہم نے مرزا صاحب کے دعوی نبوت کو اجمالی طور پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی تفصیل ہو جائے، آپ کی اس کے اوپر بہت ساری ورکنگ بھی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت خود ان کے اپنے الفاظ میں، ان کی اپنی تحاریر میں کس حد تک ہے، وہ کس حد تک اپنے دعوے کو کلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اضافے انہوں نے ایونچولی خود بھی کیے، پہلے ان کا دعویٰ کسی اور درجے کا تھا، پھر بڑھتا گیا، پھر ان کے بعد ان کے فالوورز نے اس میں مزید اضافے کیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی تحریر سے اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ کیا تھا۔ جی بہت شکریہ عاصم بھائی۔ عاصم بھائی، مرزا صاحب کی اگر ہم تحریروں کی طرف جائیں تو اس میں اتنا ہمیں تضاد ملتا ہے کہ ایک طرف دعوی نبوت کا اقرار بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کا انکار بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تاریخ احمدیہ کو دیکھیں کہ مرزا صاحب سٹیپ بائی سٹیپ کبھی مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی مسیح کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مسیح محمد کہہ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے جو ہم نے سابقہ گفتگو میں بھی کہا تھا کہ صوفیانہ تعبیرات کو ہی مرزا صاحب نے مزید موڈیفائی کیا ہے۔ اگر ہم ان کے انکار کو بھی دیکھ لیں تو وہ جگہ جگہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا۔ یہ غلام محمد قادیانی صاحب کی کتاب ہے ایام الصلح کے نام سے، اس کے اندر غلام محمد قادیانی صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے لا نبی بعدی کہہ کر۔ ذلی بروزی دونوں یہاں تو انہوں نے مطلقاً ہی کہا ہے مطلقاً کہا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام پر دروازہ بند کر دیا گیا لا نبی بعدی کی وہ تشریح کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اگر حقیقت الوحی ان کی کتاب ہے اس کے اندر مرزا صاحب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء ہیں اور خیر الرسل ہیں۔ یہاں پر بھی وہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ان کے ابتدائی بیانات ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح پیغمبر اسلام کی طرف اسی قول کی نسبت کرتے تھے کہ حضور آخر الزماں ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اور آگے دیکھیں، چشمہ معرفت ان کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔
اب ظاہر سی بات ہے ان عبارات سے کوئی تعویل بھی کر سکتا ہے، لیکن آگے دیکھ کے مرزا صاحب نے مزید اس کو واضح کیا۔ جامعہ مسجد دلی میں انہوں نے اپنے عقیدے کو علی اعلان بیان کیا ہے ان تمام امور میں، اور یہ ان کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبوت آخری درجے میں ختم ہو چکی۔ ختم ہو گئی ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا یعنی کہ جامعہ مسجد دلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ بالکل مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے کیا کیا وہ آپ تضاد دیکھیں گے۔ یہاں پر انہوں نے واضح طور پر مسلمانوں کے اصول تکفیر کو سامنے رکھا کہ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام کا منکر ہے، وہ خدا کا منکر ہے۔ اب یہاں تک تو بظاہر مرزا صاحب ایک سنی بزرگ نظر آ رہے ہیں، خاص مسلمانوں صوفی کی آنکھ کا سنت تارا دارا نظر آ رہے ہیں۔ آگے وہ مزید لکھتے ہیں آئینہ کمالات اسلام کے اندر، میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء ہے اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آدم کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ تو ایک طرف یہ باتیں اور دوسری طرف ان کا صریح دعویٰ، جی یہ دونوں آپس میں ریکنسائل کیسے ہوں گی؟ احمدی حضرات اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ہاں، اب ہم ذرا ان کا کیا دوسرا تعویل دعویٰ دے؟ دیکھتے ہیں۔ صریحاً جو نبوت کا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا، جس کو احمدی جماعت ربوہ پیش کرتی ہے، ہاں جی، اب پیش ہاں وہ پیش کیا کرتی ہے؟ یہ ان کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اچھا، یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، قادیانی حضرات اس کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن آپ تحقیقاً ذرا بات کریں، یہ ایک غلطی کا ازالہ، یہ کس کا ازالہ ہو رہا ہے؟ مرزا صاحب اپنی غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں یا اپنے مرید کی کسی غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی دلچسپ ہے، نوٹڈ۔ بہت اچھا۔ یہ سوال ہے کہ اس کا جواب دیں کہ اس پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں، اس کتاب کے اندر اس کتاب کا کنٹینٹ، اس کتاب کا اسلوب کچھ اور بات ظاہر کر رہا ہے۔ تو قادیانیوں سے سوال بھی ہے کہ مرزا صاحب اپنی غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں یا اپنے مرید کی کسی غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں؟ بہرحال اس میں وہ لکھتے ہیں میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ پہلی بات کہاں گئی؟ وہ جی تضاد آ گیا۔ اب آگے دیکھیں، مزید لکھتے ہیں حقیقت الوحی کے اندر، اسی طرح اوائل میں بھی میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا۔ اچھا، تو مرزا صاحب کے جو متبعین ہیں، ان کے فالورز، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں؟ ان کے جو گروہ بنے ہیں، لاہوری گروہ، دوسرا گروہ، کیا وہ اس وجہ سے ہیں؟ بالکل اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات اسٹیبلش ہے، قادیانی اگر اس بات سے مکر بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، لیکن یہ اسٹیبلش ہے۔ آپ جماعت احمدیہ لاہور کا لٹریچر اٹھائیں، تاریخ اور ملے گی، جماعت احمدیہ ربوہ کا لٹریچر اٹھائیں، تاریخ اور ملے گی۔ یہ ویسا ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے مابین جو سیاسی تنازعات ہوئے عہد رسالت اور عہد صحابہ میں، تو مسلمانوں کے دو بڑے طبقات کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، ہر ایک نے اپنے ترجیحات کو اس میں بیان اہل کیا ہے۔ سنت کا الگ ہے اور اہل تو جو تاریخ کا طالب علم ہے نا، وہ اس کا تنقیدی جائزہ لے سکتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات اثبت ہے کہ حکیم نور الدین بھیروی صاحب جو پہلے خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے، اس وقت تک مرزا صاحب کی نبوت پر کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ حکیم نور الدین بھیروی صاحب جب خلیفہ بنے، اس وقت تک مرزا صاحب کی نبوت پر کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ مرزا صاحب نے ایک جماعت بنائی تھی تزکیہ نفس کو لے کر، جو صوفیاء کے ہاں سلسلہ چلتا ہے، جیسے ہماری تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ تو مرزا صاحب نے اسلام کی خدمت کے لیے، یہود و نصارہ سے گفتگو کرنے کے لیے، مسلمانوں کو علمی طور پر میدان میں آگے لے جانے کے لیے، جو ان کا ایک کام تھا، ایک جماعت بنائی، جماعت احمد انجمن کے غالباً نام سے۔ تو حکیم نور الدین اس سلسلہ جماعت میں خلیفہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ اب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے حکیم نور الدین، ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا، تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے سب سے پہلے اپنے والد کی طرف یہ قول منسوب کیا کہ میرا باپ نبی ہے، سب سے پہلے۔
اور ان کی کتاب ہے انوار العلوم کے نام سے، ان کی کتابوں کو جمع کیا گیا، اس میں آئینہ صداقت بھی ہے، نبوت کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں، اس کو جمع کیا انوار العلوم کے نام سے، جیسے مرزا صاحب کی روحانی خزائن کے نام سے ہے۔ اس انوار العلوم میں جگہ جگہ پر وہ اپنے باپ کی طرف نبوت کی نسبت کرتے ہیں، اور جہاں مرزا صاحب نے انکار کیا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ میں نے تو صرف یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ مرزا صاحب کا اپنے دعوی نبوت سے متعلق اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کیا کیا ہے؟ آپ نے تو بہت کچھ کھول دیا۔ اب آپ مزید دیکھیں کہ یہاں تو انہوں نے مزید دعویٰ کیا نا، آگے وہ لکھتے ہیں، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ اپنے ہیں۔ الفاظ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 153۔ یہ تو احمدی حضرات کلیم کرتے ہیں، لیکن جو پہلے چیزیں آپ نے پڑھی جس میں وہ انکار کر رہے ہیں، وہ احمدی وہ حضرات ہم اس کی وہ تعویل ہماری کرتے ہیں۔ کسی گفتگو میں کسی احمدی نے ہم سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جو پہلے آپ نے پڑھی، وہ یہ کلیم کرتے اس میں تعویل اب وہ کیا کریں گے، معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لیتا، مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ قادیانی جماعت انبیاء میں خامیاں نکالتی ہے۔ تفرق اللہ۔ آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں کہ مرزا صاحب میں یہ باعتبار انسان یہ فالٹ تھا، مرزا صاحب میں باعتبار عالم یہ فالٹ تھا، مرزا صاحب میں باعتبار باپ یہ فالٹ تھا۔ ان کی جو کمزوریاں ہمارے علماء نکالتے ہیں۔ ہم نے یہ تو ایک سوال تھا، آگے پلندہ کھل گیا، تو میرے مطابق جو تھا یہ ہم نے یہ بعد میں چیزیں ڈسکس کرنی تھی، اور ہم نے اس طرف ابھی آنا تھا، اور صرف یہ توجہ دلانی تھی کہ احمدی حضرات ایک طرف تو نبوت کلیم کرتے ہیں کہ ایک شخصیت کو انہوں نے نبی مان لیا، اس شخصیت کا جو مواد تھوڑا بہت ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اچھے مصنف کی، بالکل آپ ان کی تحریریں پڑھ لیں، اس معیار پر بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ نبوت۔ بالکل آپ اگر اردو کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور اس دور کی اردو، دلی کی، لکھنؤ کی اردو، جس دور میں مرزا صاحب آئے ہیں، اس دور کی اب اردو کو بھی دیکھ لیں، بہت اعلیٰ لکھنے والے لوگ تھے، لیکن مرزا صاحب کی تحریروں میں آپ کو چند ایک چیزیں کچھ اچھی مل جائیں گی، لیکن استدلال کرنا، استنباط کرنا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھے مصنف بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں کوئی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، آپ کسی ادیب کو ان کی تحریریں دکھا لیں۔ تو مرزا صاحب کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قادیانی ان انکار والی عبارتوں کا کیا جواب دیں گے، وہ جواب یہ دیں گے کہ یہ اجتہادی خطا ہے۔ پیغمبر نبی سے اجتہادی ہم وہ آگے روایات۔ دکھاتے ہیں نا، ہمارے ہاں مسلمانوں میں مکتب فراہی کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا روایتی علم انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عصمت 24 گھنٹے معصوم ہیں۔ مرزا صاحب نے یہاں پر آ کر وہ تھوڑا اس کا رد کیا، اور ایک سلفی تعبیر کہہ لیں یا اہل حدیث کی جو فکر ہے کہ انبیاء سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی ہیں، قرآن میں سیدنا آدم کا ذکر، یونس علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ مار دیا، یا آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر پر قیدیوں کو رہا کر دیا، وغیرہ وغیرہ، ایک نئی تعبیر سامنے لے کر آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجتہادی خطا یہاں پر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہ بھی وحی کے ذریعے مجھ پر الہام کی کہ پہلے میرا یہ عقیدہ تھا، تو وہ اس پر ہم کافی دوستوں نے تبصرہ یہ کیا کہ ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ وہ اجتہادی خطا ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی ان باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں پورے 1.25 انبیاء میں خامیاں نکالنی پڑتی ہیں۔ اچھا طلحہ بھائی، ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوئے، جی بہت زیادہ، بے شمار، آپ کو بھی، ہمیں بھی، مجھے بھی۔ جو سوال سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آیا ہے، ہم وہ کبھی بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس نہ کرتے، نہ ہی ہمارا مزاج ہے ایسا کہ ایسی باتیں ہم کریں، لیکن وہ سوال کی تکرار بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں کہیں کہیں پہ کچھ ایبیوسو لینگویج بھی ملتی ہے۔ جی جی بالکل ملتی ہے۔ آپ نے مصنف کی بات کی تو میں وہ لفظ نہیں بولتا کہ ایک سادہ مسلمان بھی اس طرح کے الفاظ نہیں بولتا، صرف اس لیے کہ میں حق پر ہوں، مجھے مانو، جو مجھے نہیں مانتا وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ایک عام مسلمان، کیا عام عیسائی بھی نہیں یہ بات کرے گا، وہ آپ سے علمی اختلاف کرے گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے شناخت کا جملہ بولا، لیکن یہی بات مرزا صاحب کے بیٹے نے الٹی کر دی۔ مرزا صاحب کا بیٹا یہاں پر کہتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ جو شناخت کے بعد مجھے نہ مانے وہ کافر ہے،
بیٹا حضور کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ نام بھی نہیں نام بھی سنا نہیں وہی ان کافر ہے. تک دعوت بھی نہیں تو پہنچی. والد یہ دعویٰ تو ہم سچے انبیاء کے بارے میں بھی نہیں کرتے بالکل ایسے ہی کہ ہے. کسی نبی کی دعوت ہی اگر نہیں پہنچی تو وہ مکلف ہی نہیں ہے. بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے پیو پتر سدھے ہو لو، موڑ سالوس مطمئن کرے. آپ یہ آگے دیکھیں، ہمارے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. لا حول ولا قوہ. اب یہ دیکھیں، اور آگے انہوں نے لا حول ولا کیا کہوں، مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو عیسائی کہا، یہودی کہا اور مشرک کہا. ہمیں کہہ رہے ہیں نا، ہم تو مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم تو ان کے خلاف پروسیکیوشنز کو کنڈیم کر رہے ہیں، بالکل. اور وہ ہم کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں علمی اختلاف ہے، جو اس استدلالی بحث ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا سخت تو کوئی ہے ہی نہیں. نہیں بالکل نہیں. آپ یہ کسی تو ہم روایتی پہلے بھی کہہ چکے ہیں بالکل کہ ایسے ہی ہے. ہم سے زیادہ سخت موقف کسی کا نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں، بڑی حیرت کی بات ہے. مرزا صاحب کی یہ عربی عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی اولاد میری تصدیق نہیں کرتی. الیاذ باللہ. پیغمبر کی یہ لینگویج ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل، اس کا اخلاق، اس کا کردار اس کے امتیوں کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اسوہ حسنہ کا درجہ بالکل. رکھتا ہے. تو اس مورل لیگیسی کو لے کے احمدی حضرات پھر آگے چلتے ہیں. کیا اپنے بچوں کو وہ یہ سب سکھائیں گے نہیں یا وہ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ نہیں، یہاں پر تو وہ ادھر ادھر بات گھما جائیں گے اور نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، لیکن جب نے سنت کی بات کی تو وہ شرم سے نظریں جھکا جاتے ہیں، بات نہیں کر اللہ پاتے. کے خدا کے سچے پیغمبروں اور رسول کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ان کی قوموں نے ان کو کتنا ستایا، کتنے ظلم کیے، حتیٰ کہ وہ حق بجانب تھے کہ ان کے لیے دعا کی جاتی. وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں بھی آئے، لیکن خدا کے کسی رسول کی زبان سے اپنے کسی نافرمان اور منکر کے لیے اس طرح کا کوئی اچھا یہاں پر وہ ایک بات کر سکتے ہیں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. قادیانی حضرات کا حدیث کو لے کر سلفیوں والا نقطہ نظر ہے، سلفیوں سے بھی ہٹ کر جو متاخرین ہیں ظاہری نا کہ ضعیف روایت کی بھی تعویل کریں گے. تو یہ جتنے بھی قادیانی حضرات اپنی ان گالیوں کا دفاع کریں گے نا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کریں گے، وہ ساری روایات اخبار احاد ہیں، ظن پر مبنی ہیں اور اکثر کی اسناد میں بھی مسائل ہیں. اسٹیبلشڈ ہسٹری میں کسی پیغمبر سے اس قدر اخلاقی گراوٹ کی امید بھی نہیں یہ کی جا سوچا بھی کیسے جا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ قرآن قادیانیوں سے کہتا ہے کہ انک لعلی خلق بالکل بے عظیم. شک بے شک. تو قادیانیوں سے اگر ہم یہ بات کریں بھائی بن کر کہ بھائی اخبار احاد پیش نہ کریں، ورنہ تو بائبل میں آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں قصص الانبیاء کو سامنے رکھیں اور انبیاء سے متعلق جو آسمانی صحائف میں ان کے کردار کو اللہ نے موضوع بنایا ہے اس کے تحت آپ اسٹیبلش ہسٹری پیش کریں، خبر متواتر پیش کریں. تو مرزا صاحب کی ان عبارتوں کی بھی ہم کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن لے لیں. اکا دکا روایت نہیں سنانی. تو وہاں پر میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ ان کا حدیث کو لے کر بھی بڑا خطرناک قسم کا موقف ہے. مجھے کسی نے غائبانہ طور پر کہا کہ آپ لوگ منہ اٹھا کے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی صحیح حدیث ہو یا حسن حدیث ہو اس کی تو ہم تعویل کر سکتے ہیں، ضعیف حدیث کی ہم کیا تعویل کریں؟ ان ضعیف حدیثوں سے چونکہ مرزا صاحب سچے ثابت ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انکار حدیث کر رہے ہیں. ضعیف حدیث کو نہ مان کر بھی ہم حدیث کو نہیں مانتے. تو اس طرح کی چیزوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر کی طرف اگر نسبت کر بھی رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام میں بھی تو یہ بات پائی جاتی ہے، تو میں دعوت دے رہا ہوں، چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ وہ ساری روایات باطل ہیں، ایک بھی ثابت نہیں ہے. بالکل. تو اس میں اگر ہم مزید دیکھیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں یہاں پر ایک لفظ ہے نا عربی زبان میں البغایا، قادیانی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر البغایا کا ترجمہ بازاری عورتیں کیا ہے. یہ میں نے نہیں، مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے عربی عبارت کا ترجمہ غلط کر دیا، تو وہ بھی میں نے بتا دیا. روحانی خزائن کے اندر مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ بازاری عورتیں کیا ہوا ہے اور آگے بغایا کا ترجمہ زن بدکار کیا ہوا ہے، خود کیا ہوا ہے، ہم نہیں کر رہے. ان کی اپنی عبارتوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ان کی اولاد ہے. احمدی حضرات اس کو آن کریں گے؟ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اون اسی طرح کریں گے کہ وہ اس طرح کے الفاظ آپ کو انبیاء سے دکھا دیں گے. ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ سوالات چھوڑے تھے، آج مزید کچھ کھڑے کریں گے، لیکن بہت سارے سوالات احمدی حضرات کے ساتھ بھی. بالکل وہ یہ سارا سنیں بہت ہمارا سارے مذاکرہ سوالات ہیں. اور اس پر اپنی رائے یہ دیں. ایسی چیزیں ہیں جن کو ریکنسائل کرنا ناممکن حد تک بالکل ایسے ہی، بالکل نہیں ہضم کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. شہنا جی ٹھیک ہے، ابھی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.
پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔